نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والعصر ان الانسان لفي خسر صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، قرآن مجید کے اندر سے جس سورہ مبارکہ کا آج انتخاب کیا ہے وہ سورہ مبارکہ اگرچہ اپنے حجم اور وجود کے اعتبار سے قرآن حکیم کی مختصر ترین صورت ہے، لیکن اپنے معانی مفاہیم کے اعتبار سے ایسی جامع اور مانع سورہ مبارکہ ہے کہ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف سورۃ العصر نازل ہو جاتی تو سمجھنے کے لیے عمل کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ مکمل تھی، جامع اور مانع تھی۔ یعنی اس سے میری مراد سورۃ العصر ہے کہ سورۃ العصر اپنے حجم کے اعتبار سے بہت مختصر صورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو تفصیل بیان فرمائی اور بالخصوص انسانیت کی فلاح اور کامیابی، یعنی جو دنیا اور آخرت میں ہر دو مقام پر انسان کے مد نظر ہے کہ دنیاوی اعتبار سے انسان کوئی بھی کام کرنے لگے، کرنا چاہے تو اس بنیاد پر کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس میں کامیاب کر دے۔ کوئی مکان بنانا ہے تو اللہ کامیابی سے مکمل کرنے کی توفیق دے، اگر دکان بنائی تو اللہ ہمیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے، سفر پہ جانا ہے تو اللہ میرے لیے سفر کو آسان بنائے، کامیابی سے واپسی نصیب فرمائے۔ تو گویا کہ دنیا کے جتنے بھی چھوٹے موٹے معاملات ہیں، خواہ بڑے معاملات بھی کیوں نہ ہوں، ہر معاملے کے اندر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے اندر کامیاب ہو جاؤں۔ تو سوچیں، تصور کریں کہ ایک ہے دنیا کی کامیابی، ایک ہے دنیا کے معاملات کے اندر انسان کا کامیاب ہونا، اور ایک یہ ہے کہ جب انسان عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف منتقل ہو تو اس موقع پر وہ کامیاب ہو کر منتقل ہو۔ یہ سب سے بڑی اور عظیم کامیابی ہے، کیونکہ دنیا کی کامیابیاں عارضی ہیں، مستقل نہیں ہیں۔ کامیابی کے بام عروج تک انسان چلا جائے، ہر عروج کو زوال نے کھانا ہے، ہر عروج کا مقدر زوال ہے۔ ہاں، آخرت کا جو معاملہ ہے کہ وہاں پر کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عروج عطا کیا تو پھر کبھی زوال کا شکار نہیں ہوگا۔ وہاں کی نعمتیں دائمی، وہاں کے آسائشیں دائمی، وہاں کا رہنا ہمیشہ کا رہنا۔ تو بہرکیف انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور بالخصوص ایک مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی خوش نصیبی وہ یہی ہے کہ جب وہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پہنچے تو اس حال میں پہنچے کہ اللہ اس سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو، گویا کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اب یہ سوال ہے کہ یہ کامیابی کیسے ملے گی اور ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر وہ راستے، وہ شاہراہیں بیان فرما دی کہ جن کے اوپر چل کر ہم اپنی منزل یعنی کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو سورہ مبارکہ کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے زمانے کی یا نماز عصر کی۔ مختلف تفاسیر اس کی موجود ہیں۔ تو بہرکیف یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، تو یہاں پر ایک بات تو یہ ضمناً سمجھ لیں کہ خالق کائنات اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اور قسم کھانا ایک قسم وہ ہے جو میں اور آپ کھاتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی بات کا کسی کو یقین دلانا ہے، کوئی ہماری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم قسم اٹھا کر اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں، لیکن خالق کائنات کی بات کو قبول نہ کرنا تو بڑے دور کی بات، اس میں شک بھی جائز نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں قسم اٹھاتے ہیں؟ تو اس کا مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق میں جب کسی چیز کی قسم اٹھا لے، ایک تو اس چیز کی اہمیت اور افادیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے
کہ یہ ایسی قیمتی اور بہترین چیز ہے کہ جس کی اللہ نے بھی قسم اٹھا لی ہے۔ اور اسی طرح قسم اٹھانے کا دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے کہ قسم کے بعد جو آنے والا مضمون ہے اس کی اہمیت بتانا مقصود ہے کہ آگے آنے والا مضمون اتنا اہم، اتنا ضروری ہے کہ اس کے لیے خالق کائنات کو قسم اٹھانی پڑی۔ تو یہ اس مضمون کی اہمیت اور اس کی افادیت کے پیش نظر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھایا کرتے ہیں، چونکہ اس کی بے شمار مثالیں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ چونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جایا جائے، تو بہرکیف ایک تو یہ کہ جس چیز کی قسم کھائی جائے اس کی اہمیت بتانا مقصود ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد آنے والا جو مضمون ہے وہ بڑا اہم ہے، اس کی اہمیت بتانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق میں کسی بھی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں۔ البتہ میرے اور آپ کے لیے، مخلوقات کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی قسم اٹھانی ہو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہی کی قسم اٹھا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان من اقسم بغیر اللہ فقد اشرک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائی وہ مشرک ہو گیا۔ آج ہمارا مزاج ہے تیرے سر کی قسم، تمہاری ماں کی قسم، اپنے بچوں کی قسم، کوئی کس کی قسم، کوئی نبی کی قسم، کوئی کس کی، بالکل جائز نہیں ہے۔ قسم جب بھی اٹھائی جائے گی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی اٹھائی جائے گی۔ وجہ کیا ہے کہ قسم اٹھانا یعنی جس کی آپ قسم اٹھاتے ہیں اس کی انتہائی عظمت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کہ اس کی انتہائی عظمت ہے، جس عظمت کو اور اس کے مقام کو ہم نے توڑنا نہیں ہے، اس کو ہم نے خراب نہیں کرنا، لہذا قسم اٹھا کے ہم اس کا پاس کرتے ہیں۔ تو دنیا میں، کائنات میں وہ ذات جس کی سب سے زیادہ تعظیم ہونی چاہیے وہ ذات صرف اللہ کی ہے، اس لیے فرمایا کہ قسم جب بھی اٹھائی جائے گی صرف اللہ کے نام کی اٹھائی جائے گی، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھانا بالکل جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، یہ مضمون آ گیا، فرمایا کہ جتنی بھی انسانیت ہے وہ ساری کی ساری خسارے میں ہے، وہ سارے کے سارے نقصان میں ہیں۔ بڑی ایک جھنجھوڑنے والی آیت ہے، کیونکہ مثال کے طور پر اگر اسی حصے تک محدود رہا جائے تو خالق کائنات فرما رہا ہے کہ تم سارے انسان نقصان میں ہو۔ انسانوں میں نمازی بھی ہیں، غازی اور مجاہد بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، قرآن کے قاری بھی ہیں، بڑے بڑے نیک اعمال کرنے والے بھی ہیں، لیکن خالق کائنات کیا فرما رہا ہے کہ جس کے لیے سارے عمل ہو رہے ہیں کہ تم سب نقصان اور گھاٹے میں ہو۔ یعنی بڑی عجیب بات ہے۔ البتہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی ہی آیت میں مسئلے کو آسان کر دیا کہ اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ساری خسارے میں چلے گئے، ہاں اگر خسارے سے نکلنا چاہتے ہو، نقصان سے بچنا چاہتے ہو، کیوں کہ آخرت کا نقصان ذالک هو الخسران المبین، وہ بڑا واضح نقصان ہے، وہ بڑا انتہائی نقصان ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے، بس یہ سب سے بڑی۔ کیونکہ دیکھیں دنیا میں ہوں آپ ہیں، ہم جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں، جتنے بھی تجدید جاری ہے، محنتیں، مشقتیں، حتیٰ کہ بعض لوگ اپنی مالوں کو خرچ کیے جا رہے ہیں، بعض اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، بعض کے جسموں کے ٹکڑے، زندہ چمڑیاں اترنا، کتنے مسائل لوگوں نے، کتنے مصائب برداشت کیے۔ ان سب کا مقصد کیا؟ اللہ ہم سے راضی ہو، اور جب اللہ راضی ہوگا تو پھر جنت ملے گی۔ تو گویا کہ جنت کا حصول یہ گویا کہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے، جس کو مل گئی، جس کو جنت حاصل ہو گئی تو گویا کہ وہ تو دنیا میں کیا آخرت کے اندر بھی سب سے زیادہ کامیاب اور کامران انسان ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کامیابی ہی کے راستے کو اختیار کریں اور کامیابی ہی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کامیابی کے راستے کون سے ہیں، وہ کامیابی کے راستے کون سے ہیں۔ لہٰذا اب ہم اس کے بعد اگلی آیت کے ضمن میں یہ سمجھیں گے کہ وہ کامیابی اور کامرانی کے جو راستے ہیں وہ کون سے ہیں۔